السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے لائف انشورنس پالیسی بطور ترکہ. یعنی جو لائف انشورنس پالیسی ہوتی ہے اس کو بطور ترکہ کس طرح لیا جا سکتا ہے اور عدالتیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. عدالت میں اکثر ایسے سوال بھی سامنے آتے ہیں جو کہ بہت سے ابہام دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لائف انشورنس پالیسی جس کے نام پر لی جاتی ہے اسی کو ملتی ہے، مگر اس ابہام کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں دور کر دیا جس کو 2025 میں PLD میں رپورٹ کیا گیا. کیس کچھ یوں تھا کہ ایک متوفی نے لائف انشورنس پالیسی میں اپنی بیوی کو نامزد کیا. متوفی کی والدہ نے جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی جو کہ نچلی عدالتوں نے متفقہ طور پر رد کر دی. یعنی سکسیشن کی جو درخواست تھی وہ رد کر دی. پٹیشنر جو والدہ تھی اس نے عذر لیا کہ متوفی کی والدہ ہونے کی وجہ سے وہ وراثت میں 6/1 حصہ پانے کی حقدار ہے اور انشورنس پالیسی کی رقم میں بھی وراثتی حق پا سکتی ہے، جبکہ بیوہ نے جو رسپونڈنٹ کی تھی اس نے اس بنیاد پر اس کا حق رد کر دیا کیونکہ وہ چونکہ پالیسی میں نامزد ہے تو صرف وہی مکمل انشورنس پالیسی کی رقم پانے کی حقدار ہے. متوفی آدمی نے اپنے پیچھے ماں یعنی پٹیشنر، بیوہ یعنی رسپونڈنٹ جو کہ نامزدہ تھی اور ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے تھے. نچلی عدالتوں نے پٹیشنر کا دعویٰ یعنی جو اس کی ماں تھی، ساس تھی لڑکی کی، اس کا دعویٰ اس بنیاد پر رد کر دیا کہ انشورنس پالیسی کی رقم ترکے کے دائرے میں نہیں آتی اور اس وجہ سے اس کو بطور وراثت قانونی ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا اور صرف نامزد ہونے والا ہی ایسی انشورنس پالیسی کی رقم وصول کرنے کا حقدار قرار دیا جاتا ہے. اب سوال یہ اٹھا کہ آیا کہ انشورنس پالیسی کی رقم ترکے کے دائرے میں آتی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ کیا قانونی ورثہ کے درمیان متوفی کی وراثت کے طور پر اس انشورنس پالیسی کی رقم کو تقسیم کیا جانا چاہیے کہ نہیں. عدالت نے اس کے جواب میں بڑا مفصل فیصلہ دیا اور کہا کہ انشورنس کے دستاویزات میں لائف انشورنس پالیسی کی رقم کی حیثیت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی جاتی. بہرحال انشورنس آرڈیننس 2000 کی دفعہ 72 میں بیان ہے کہ کیسی ہولڈر پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے یا پالیسی کی ادائیگی کی رقم سے پہلے کسی بھی شخص یا اشخاص کو نامزد کیا جا سکتا ہے اور اس شخص یا اشخاص کو انشورنس کروانے والے کی موت کے بعد انشورنس پالیسی کی رقم ادا کر دی جائے گی. آرڈیننس 2000 کی دفعہ 72 پالیسی ہولڈر کو یہ اختیار عطا کرتی ہے کہ وہ اس شخص یا اشخاص کو نامزد کرے جو اس کی موت کے بعد پالیسی کی رقم پانے کے حقدار ہوں گے، مگر قانون کی یہ شک باقی قانونی ورثہ کو اس کے وراثتی حق سے محروم نہیں کرتی اور اس میں متوفی کی پالیسی کی کارروائی بھی شامل ہے. یہ محمدن لاء میں بھی واضح ہے. اس وجہ سے آئین پاکستان میں آئینی ضمانت موجود ہے. ملک میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ قرآن میں بیان کردہ احکامات ہیں اور محمدن لاء کے بھی اصول ہیں کہ مسلمان متوفی کے قانونی ورثہ اس کی وراثت میں حصہ پانے کے حقدار ہیں. اس وجہ سے نامزد بیوہ صرف انشورنس پالیسی کی کارروائی کے بعد رقم وصول کرنے والی شمار ہوگی اور اس کی وصولی کے بعد وہ اس رقم کو قانونی ورثہ میں تقسیم کر دے گی اور کسی بھی صورت میں نامزد ہونے والی بیوہ یا کوئی بھی اشخاص قانونی ورثہ کو پالیسی کے فوائد سے محروم نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشورنس پالیسی کی جو رقم ہوتی ہے وہ ترکے کی تعریف میں آتی ہے اور متوفی کی موت کے بعد یہ بطور وراثت قانونی ورثہ میں تقسیم ہوگی. نچلی دونوں عدالتوں نے جانشینی یعنی سکسیشن کی درخواست رد کرنے میں بہت غلطی کی اور وہ مکمل طور پر اس میں ناکام رہی کہ اس سوال کا بہتر انداز میں جواب دے سکیں. دفعہ میں موجود کیس کا جو ذکر سامنے آیا ہے کہ ایک لائف انشورنس پالیسی ترکہ ہے یا نہیں اور نامزد ہونے والے کو انشورنس پالیسی بننے والے نے صرف انشورنس آرڈیننس 2000 کی دفعہ 72 کے تحت ایک قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے نامزد کیا اور وہ صرف انشورنس پالیسی کی رقم وصول کرنے کی حد تک ہے اور اس کے بعد اس رقم کو وصول کرنے کے بعد قانونی ورثہ میں تقسیم کرنا لازمی ہے. ہائی کورٹ نے نچلی دونوں عدالتوں کا فیصلہ خارج کر دیا اور قرار دیا کہ ماں چونکہ متوفی کی قانونی وارث ہے تو وہ انشورنس پالیسی میں اپنا حصہ پانے کی حقدار ہے. اس فیصلے میں نامزد شخص یا اشخاص کی بھی تعریف واضح کی گئی ہے کہ وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو دوسرا شخص مقرر کرتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر قانونی یا معاشی معاملات کو نپٹانے کے لیے نامزد ہونے والا شخص اصل مالک کے مفاد کی خاطر اثاثہ جات کو رکھ سکتا ہے اور وہ اس وقت
امانت دار متولی امین کے طور پر کام کرے گا۔ نامزد ہونے والا شخص دراصل وہ فریق ہوتا ہے جو دوسروں کے مفاد کے لیے ایک قانونی استحقاق یعنی ٹائٹل حاصل کرتا ہے اور رقم فنڈز وصول کرنے کے بعد دوسروں کے مفاد کے لیے تقسیم کر دیتا ہے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نامزد ہونے والا جس کے سام مطلب نام پر انشورنس پالیسی نکالی جاتی ہے وہ شخص ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر ایک کام کرنے کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ اس فیصلے نے جو مندرجہ بالا فیصلہ تھا اس نے بہت سارے ابہام دور کر دیے، جیسے کہ نامزد ہونے والا شخص ہی مالک سمجھا جاتا ہے، مگر اس فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ متوفی کی موت کے بعد اس کی انشورنس پالیسی بطور ترکہ شمار ہوگی، یعنی اس کی وراثت شمار ہوگی اور باقاعدہ قانونی ورثہ میں تقسیم ہوگی، اور نامزد ہونے والا شخص کا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے رقم وصول کرے اور ورثہ میں تقسیم کر دے، اور نامزد ہونا صرف ایک حق دیتا ہے کہ وہ رقم وصول کرے، نہ تو یہ ہبہ ہے اور نہ ہی یہ وصیت شمار ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔